وہ کہہ رہے نام ہی کافی ہے، بس شادی ایک ہی کافی ہے. نہیں تو ایک کافی مطلب آپ خرچے افورڈ نہیں کر سکتے یا خرچے کی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دین کا کام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ صرف شادیوں پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کر لی بس شادی کر لی بس شادی کر لی. یہ نہیں، چار شادیوں والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. جس طرح سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا نا، دیکھیں کوئی رہ تو نہیں گیا. اب بتائیں کوئی رہ تو نہیں گیا، مطلب جی سارے علماء کے تو نام انہوں نے لے لیے جی، کوئی رہ تو نہیں گیا. یہ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا. یہ میں بڑی ہمت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ 2 نعت خواں موجود ہیں. سب سے پہلے تو ایوب صابر صاحب، جو کہ عالمی شہرت یافتہ فیصلہ آباد میں سب سے پہلے اہل حدیثوں میں نعت پڑھنے والے، یہ وہ ہیرا ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، جو آج ہم نے الحمدللہ ڈھونڈ نکالا ہے اور آج الحمدللہ یہ ہمارے اسٹوڈیو میں پہنچے ہیں. اور جس لحاظ سے پہنچے ہیں، مطلب میں تو کہتا ہوں جس طرح کے بریلوی، دیوبندی اور مختلف مسالک، مختلف فرقے کے جو لوگ ہیں، ان کو بہت شوق سے سنتے ہیں. قاری محمد ایوب صابر صاحب، صدر خطبہ کمیٹی مرکزیہ فیصل آباد، خطیب جامع مسجد اشرفیہ اہل حدیث شالیمار فیصل آباد، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین، اسی حوالہ سے آج ہمارے ساتھ عبد المنان، جو چھوٹا ننھا سا، آج تک تو ہم ننھا سا کہتے رہے ہیں، مطلب اب الحمدللہ بڑا ہو گیا ہے. آج ہمارے ساتھ عبد المنان بھی موجود ہے، عبد المنان بن عبد القیوم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ان کا بعد میں مقابلہ نہیں میں کہہ سکتا، مطلب ان کی بھی نعت انشاءاللہ پڑھوائیں گے، اس بچے کی بھی. سب سے پہلے تو ہم ویلکم کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ایوب صابر صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے، مطلب آپ سب سے پہلے نعت خواں ہیں اہل حدیثوں میں، مطلب فیصل آباد کی حدود میں آپ نعت پڑھتے تھے، یہاں سے آپ نے کس طرح شروع کیا یہ تو بعد میں ہم جانیں گے. سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم کا آغاز آپ نے کیسے کیا، دینی دنیاوی تعلیم، وہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں صحت تندرستی سے نوازا اور دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اور دین کے لیے مقرر فرمایا. اور اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کروں گا جو دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو کرور کرو جنت نصیب فرمائے. جنہوں نے مجھے اپنی خواہش کے مطابق پڑھایا، دین کا علم سکھایا. آج میں سب سے زیادہ ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ میری والدہ اور میرے والد محترم کو کرور جنت نصیب فرما دے، جنہوں نے یہ کوشش اور محنت اور ریاضت اور محنتیں کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ فرمائے، شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے. تیسرے نمبر پر میں ایم ایس اسلامک موویز سینٹ اسٹوڈیو بھائی محمود صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت دیر کے بعد مجھے یاد کیا. بہت دیر کے بعد یعنی یہ بات کرنے سے میں گریز نہیں کروں گا کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. کتنی دیر سے یہ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ. آج ہمیں ساری دنیا سن رہی ہے، پوری دنیا پہ ہم دکھائی دے رہے ہیں ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو کے لحاظ سے کہ الحمدللہ فیصل آباد میں انہوں نے سب سے پہلے پروگرام شروع کیا اور یوٹیوب پہ ان پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے علماء کرام سے رابطے کیے. یہ ان کے والدین کی کوشش ہے، ان کے والدین کی محبت ہے ان کے ساتھ، اور ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی کرور جنت نصیب فرما دے. اور اللہ پاک والد محترم کو اللہ پاک کرور جنت نصیب فرمائے. اور اس کے بعد انہوں نے تعلیم کا پوچھا ہے، بڑا ہی مختصر جواب ہے کہ میں غالباً 1982 میں جامعہ مدنیہ ڈی ٹیپ کالونی فوجی چوک میں حافظ عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ ان کے مدرسے میں قاری محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے پڑھایا شروع کیا، دین کا علم سکھایا. اس کے بعد میں تھوڑا سا پڑھنے کے لیے جامعہ عزیزیہ سائیوال کے اندر گیا. قاری محمد یحییٰ صاحب رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور غالباً 1987 میں فیصل آباد میں آ گیا. اور کلیہ دارالقرآن میں
تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی. اس کے بعد وہاں سے میں نے تجوید پڑھی, قرآن پڑھا, حفظ کیا, درس نظامی کیا. اور مولانا عبدالشکور کاظم صاحب میرے استاد محترم ہیں جنہوں نے ہمارا نکاح بھی پڑھایا, اور الحمدللہ جی الحمدللہ انہوں نے. اور اس کے بعد مولانا محمد انس مدنی صاحب جو آج کل ان کے ناظم ہیں اور مدرسے میں تعلیم حاصل دے رہے ہیں اور لوگوں کو بڑی ہی دین کی محبت دے رہے ہیں, دین کا پیار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو قبول و منظور فرمائے. اور میرے والدین کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی. محمود صاحب میں والدین کی خواہش کے مطابق یہاں پہ بیان کرنے سے گریز نہیں کروں گا, ضرور بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے اتنی محنت کر کے پڑھایا, اتنی محنت کر کے صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے کہ کاش میرا بیٹا یہ پڑھ جائے. میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ اپنے بھائیوں میں سے اکیلا دین کی تعلیم کے لیے کوشش کرتا رہا, دن رات پڑھتا رہا. ایک مرتبہ میں اڑ گیا کہ میں نے نہیں پڑھنا, لیکن میرے ابو نے یہ بات مجھے فرمائی کہ بیٹا ایک دفعہ صرف میرے کہنے پہ پڑھ لو, اس کے بعد جو جی میں آئے کرنا. میں نے کہا نہیں, اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر ڈٹ کے کرنا ہے. مجھے خطیب بننے کا بڑا شوق تھا. الحمدللہ پھر میں 1999 میں کلیہ دارالقرآن سے سند فراغت حاصل کی. اس کے بعد میں جمعہ پڑھانے کے لیے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے والدین کی محبت سے نوازا, انہوں نے دعائیں کی. آج بھی ان کی دعائیں میرے لیے اور قیامت تک ان کا اثر رہے گا. وہ 19 تاریخ تھی اکتوبر کی 10واں مہینہ 2008 اتوار کے روز وہ دنیا سے میرے والد محترم رخصت ہوئے. میں نے جنازہ پڑھایا, رو رو کے دعا کی کہ اللہ آج ایک سایہ میرے سے اٹھ گیا ہے, وہ کون سا سایہ ہوگا. اللہ پاک نے دوسرا سایہ عطا فرمایا. پھر میری والدہ 23/5/2013 کو دنیا سے رخصت ہوگی. وہ بھی جمعے کا دن تھا, جنازہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے سے پہلے ان کے لیے بھی دعا کرتا رہا, اور اللہ پاک نے ان کی زندگی میں مجھے یہ سب کچھ دکھا دیا کہ انہوں نے میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھا اور میرے پیچھے بیٹھ کر نمازیں بھی پڑھی اور میرے لیے دعائیں بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر ضرور انشاءاللہ عطا فرمائے گا. اس کے بعد پھر میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد خطبہ شروع کر دیا. پھر میری شادی ہوئی 23/3/2000 مکمل کیا تو میری شادی ہوئی. اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا 3 بیٹیاں عطا فرمائیں, جن میں سے میں نے بیٹے کی شادی کر دی ہے. 2 بیٹی ابھی چھوٹی باقی ہیں. اللہ پاک ان کے بھی اچھے مقدر بنائے. میں تو یہ محمود صاحب دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہر بیٹی کے مقدر اچھے بنائے. میرا بیٹا ہے اور بیٹی ہیں, انہوں نے مجھے دعائیں کی اور اللہ پاک نے مجھے اور 4 چاند لگائے. اچھا, آپ باتیں تو ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اس میں آپ کائنڈلی یہ تو بتائیں نا, مطلب ایک شادی ہوئی ہے کہ 2 ہیں یا 3؟ نہیں, میری الحمدللہ ایک ہی شادی ہے. مجھے ایک ہی کافی ہے. وہ کہہ رہے نام ہی کافی ہے, بس شادی ایک ہی کافی ہے. نہیں تو ایک کافی مطلب آپ اپنے خرچے افورڈ نہیں کر سکتی؟ خرچے کی بات نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دین کا کام بھی کرنا چاہتا ہوں کہ صرف شادیوں پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کر لی بس شادی کر لی بس شادی کر لی. یہ نہیں, 4 شادیوں والے بھی دین کا کام کر رہے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کس طرح کر رہے ہیں, تنگ ہو کے کر رہے ہیں کہ خوش ہو کے کر رہے ہیں. الحمدللہ میں اپنے اہل و عیال سے, اپنے گھر والوں سے بڑا خوش ہوں. میری غریب گھرانے میں شادی ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ عزت رکھتے ہیں وہ, دین کی تڑپ رکھتے ہیں. دین کا ان کے لیے بڑا محبت کا انداز ہے میرے ساتھ. اللہ پاک میرے اہل و عیال کو بھی دین پر قائم دائم فرمائے. اور الحمدللہ میں نے پھر انہوں نے مجھے پوچھا تعلیم کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ میں نے شروع کیا. وہ سوال انہوں نے کیا تھا. میں بچپن سے ہی نعت خوانی کا, علماء سے روابط بھی ہوں گے, وہ آپ نے علماء بھی بتایا, مطلب اتنے علماء کرام سے روابط ہے میرے, روابط تھے, اتنے تعلقات تھے. اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پورے پاکستان کے علماء کرام کا اتنا چھوٹا سا انٹرویو کے اندر نام لینا, لیکن میں ضرور چاہوں گا اچھا ذرا آپ ان کے نام لینا. نام بتائیں, اور نعت کہاں سے آپ نے شروع کی؟ نعت میں نے مدرسہ ناظرین مختصر سا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل. میں نعت سب سے پہلے جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا اسی وقت مجھے نعت کا شوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں لکھتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں. اور میرے ساتھ ایک میرے بھائی جاوید احمد شاکر صاحب ڈی ٹیپ کالونی والے, انہوں نے بھی کلام لکھا, میں ان کا کلام بھی پڑھتا رہا. اور میں مولانا منظور صاحب, مولانا عبداللہ نثار صاحب اور مولانا عبداللہ بورے والا صاحب, مولانا محمد حسین مدنی جیلم, اب ان کے بیٹے عبدالحمید صاحب مدنی, اور اس کے بعد حافظ عبدالعظیم علیم یزدانی صاحب, حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب, اور علامہ ابتسام لائی ظہیر قاری یعقوب صاحب, قاری عبدالحفیظ صاحب, نواز چیمہ صاحب, اور مولانا حنیف ربانی صاحب, مولانا یوسف انور صاحب, بشیر احمد صدیقی صاحب, مولانا عبدالعزیز راشد صاحب رحمہ اللہ. اس کے بعد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری, مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب, مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب, حافظ ابراہیم صاحب حافظ آبادی, مولانا عبدالقادر عثمان گوجرا, سید
سید سبطین صاحب, یوسف سروری صاحب, قاری خالد مجاہد صاحب, مولانا امان اللہ مجاہد صاحب, اور اس کے علاوہ حافظ عبدالرحمان صاحب نور پوری, اور مولانا ابراہیم خادم قصوری, قاری اسماعیل عتیق صاحب, اور مولانا صادق عتیق صاحب گجرانوالا, مولانا پروفیسر عبدالغفار صاحب, مولانا طیب ماہ صاحب اور ان کے بیٹے مولانا عبدالصمد ماہ صاحب, اور مولانا حافظ سعید چنوٹی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں, مولانا انس مدنی صاحب, ناصر مدنی صاحب, نعیم بٹ صاحب, حافظ عثمان شاکر صاحب, قاری نوید الحسن صاحب, قاری, اور اسی طرح مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب, قاری مولانا عبدالرشید حجازی صاحب, اور اسی طرح میرے بڑے ہی قابل احترام قاری نوید الحسن صاحب, کاشف نواز رنداوا صاحب, اور اس کے بعد مولانا عبدالرشید ارشد صاحب, اسی طرح اقبال قصوری صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, عبدالخالق شاکر صاحب, عبدالوہاب دانش ناگروی اور دانش صاحب, مولانا ذاکر الرحمان صدیقی صاحب, حافظ اکبر جاوید صاحب, اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ ثاقب صاحب, عبدالغنی محمدی صاحب, حافظ عبدالحمید عابد صاحب, قاری بنیامین عابد صاحب, احمد حسن ساجد صاحب, اور مولانا سردار عابد صاحب, حاجی صدیق مدن پوری, مولانا سلیم الرحمان صاحب, مولانا عبدالوہاب دانا صاحب, حکیم سعید احمد سعید صاحب, اور سب سے پیارے ہی بزرگ جو ان کے محمود صاحب کی مسجد کے خطیب رہے ہیں کسی دور میں, مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب رحمہ اللہ, ان کے ساتھ, اور ان کے علاوہ بہت سارے دیگر علماء کرام, جیسے میرا نعت خوانی کا سفر بھی, اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ خطابت کا سفر بھی پڑھا. ناظرین آپ غور کریں اور دیکھیں, جس طرح سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا نا, دیکھیں کوئی رہ تو نہیں گیا, اب بتائیں کوئی رہ تو نہیں گیا, مطلب جی سارے علماء کے تو نام انہوں نے لے لیے, جی کوئی رہ تو نہیں گیا. میں بڑے فخر سے ہی بات کروں گا, شاید یہ الفاظ سے لوگ مطمئن نہ ہو سکیں. سرگودا جا رہے تھے مولانا حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب مناظر اسلام, انہوں نے مجھے شاعر اسلام کا لقب دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے بیٹھو شاعر اسلام صاحب آؤ نعت خوانی کرنی ہے, تو میں ان کے ساتھ چلا. ماشاءاللہ الحمدللہ. ناظرین جی ایوب صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین بالکل آپ غور کریں, کوئی رہ تو نہیں گیا. میں ان سے بھی کہوں گا ابھی کوئی نام ہے تو بگایا آپ. میں ایک آپ کو اگر اجازت دے کچھ تھوڑا سا واقعہ ہے جو مولانا منظور صاحب گجرانوالا صاحب میرے بڑے ہی قابل احترام ہیں, کہ میں شیر پنجاب مولانا صاحب, ناظرین شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کا واقعہ سن کے ان سے ہم مختصر سے یہ کلپ بننے جا رہا ہے, مطلب ان سے ہم اسی وقت نعت رسول مقبول سنیں گے, اور عبد المنان سے ہم سنیں گے, پھر پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. میں بھائی محمود صاحب, میں اور مولانا منظور صاحب ایک جگہ اکاڑا سے آگے ایک گاؤں نویل کوئی اس طرح کا چلتا, مجھے یاد نہیں ہے, وہ غالباً 1998 کی بات ہے. میں اور مولانا منظور صاحب رات 2 بجے تقریر کرنے کے لیے وہاں سے واپس آئے. جب مولانا منظور صاحب پہنچے تو ساری مسجد کے لوگ اکٹھے ہو گئے, تقریر سنی. جب تقریر ختم ہوئی چوک میں آئے تو بندہ نہ پرندہ نہ کوئی ذات, سب غائب ہو گئے. مولانا منظور صاحب مجھے کہنے لگے صابر صاحب اب کیا کرنا. میں نے کہا جی چلیں آپ چلتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے اکاڑے آ گئے. رات کے 2 بجے, آپ حیران ہوں گے کہ رات کے 2 بجے تھے, تو میں اور ان دونوں ہم ایک ہی سٹیج کے مالک تھے, بیٹھے تھے, تو دیکھ رہے تھے کہ کھانا کھانے کے لیے کوئی پیسے ہونے چاہیے. مولانا منظور صاحب ہوٹل پر گئے, انہوں نے جا کے کچھ سالن وغیرہ تیار کروایا. اب ہم نے کھانا کھا لیا. مولانا منظور صاحب اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 بیویوں کے خامد تھے. الحمدللہ مکمل طور پہ میرے ساتھ ان کی بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے. مجھے انہوں نے بڑا کچھ سکھایا ہے. تو کھانا کھانے کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو وہاں سے انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا تو کچھ نہیں نکلا, صرف 50 روپے نکلے. کہنے لگے صابر صاحب اب ان کو پیسے اور دینے ہیں, 100 تو 20 روپے بنتے ہیں. تو میں نے پھر 70 روپے نکالے. میں نے کہا یہ بھی میرے پاس اتنے ہی ہیں, ہم دیکھیں دین کے لیے گئے. یقین جانو خدا ہمارا گواہ ہے کہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں ان سے کیا. اور پھر مولانا منظور صاحب نے ٹھینگ موڑ جانا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے. مجھے کہنے لگے کہ آپ ادھر سے فیصل آباد چلے جائیں, میں وہاں سے وہاں چلا جاؤں گا. یہ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا. یہ میں بڑی ہمت سے بیان کرتا ہوں کہ ان کی یہ قربانی تھی کہ اس وقت رات کے وقت انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا راستے میں, نہ میں نے نہ انہوں نے کوئی گلہ نہیں کسی قسم کا کیا کہ یہ کیا ہونا چاہیے, یہ کیا ہونا چاہیے. آج کل کے مولوی جو کر رہے ہیں, سبحان اللہ,
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کی محبت سے آمین نوازے. آمین. ماشاء اللہ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب کے جی واقعی یہ چیز تو داد بنتی ہے ان کی. یہ جی حقیقت ہے بالکل الحمدللہ. جی اب آپ نعتیہ تھوڑا سا نعتیہ اشعار جی میں جو شوق رکھتا ہوں اور محمود صاحب مختصر سے مطلب ہم پروگرام کو جلد وائنڈ اپ میرے ساتھ میں بھی شوق رکھتا ہوں لیکن میرے بھائی محمود صاحب اس سے بھی زیادہ شوق رکھتے ہیں سماعت کرنے والے. تو میں نے یہ تازہ کلام 2-4 پہلے بھی مرتبہ پڑھا ہے لیکن آج میں صرف 2 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذوق تازہ ہو جائے. کچھ ذوق والے لوگ ہوتے ہیں تو میں ضرور چاہتا ہوں. پنجابی کے اندر لکھا ہے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے شانو اپنی جان تو پیارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے شانو کسے ہور نہ پیر دی لوڑے نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے شانو کسے ہور نہ پیر دی لوڑے شانو کسے ہور نہ پیر دی لوڑے ساڈا گھر دم اے ہو نارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے حشر دہاڑے لوگوں کم انہیں آنا پانی حوض تو سونے ہاتھ نہ پھیلانا. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. حشر دہاڑے لوگوں کم انہیں آنا پانی حوض تو سوڑے ہاتھ نہ پھیلانا مکھ چمکے جویں چن تارا اے مکھ چمکے جویں چن تارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے. آخری شعر مقطع کہ نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شانے آمنہ دا لال لوکو ساڈی جند جانے نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شانے آمنہ دا لال لوکو ساڈی جند جانے آمنہ دا لال لوکو ساڈی جند جانے شابر دکھیاں دا او سہارا اے شابر دکھیاں دا او سہارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے آیا جگ اتے جگ دا دلارا اے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا نعت خاں ایوب صابر صاحب ہمارے ساتھ. مطلب یہ جمعہ پڑھاتے ہیں میں اس لیے مولانا بھی کہہ سکتا ہوں. ناظرین عبد المنان جو ہمارے ساتھ ننا بیٹا اس وقت موجود ہے بالکل ہم اس سے کہیں گے کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمیں سنائے اور بالکل ایوب صابر صاحب بھی بالکل سننا چاہتے ہیں. ایک نیا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں. جی بالکل بیٹا تھوڑا سا آگے ہو کے اور بالکل فریش ہو کے آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. اور وہی قرآن دی کتابت چھپائیے حسن دے باغ چے خلافت چھپائیے حسن دے باغ چے خلافت چھپائیے. اور وہی قرآن دی کتابت چھپائیے حسن دے باغ چے خلافت چھپائیے. او حضور دا غلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ.
سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہن منکر معاویہ دے اخبث خبیث ہن چھوٹے جے شکوکڑے نہیں وڈے ابلیس ہن چھوٹے جے شکوکڑے نہیں وڈے ابلیس ہن بے لگام علی لگام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ اور بیعت دا ہاتھ جدوں حسن بنا دیتا اور بیعت دا ہاتھ جدوں حسن بنا دیتا منکرا منافقاں نو اے سمجھا دیتا مشرکا منافقاں نو اے سمجھا دیتا کافرا منافقاں نو اے سمجھا دیتا ان خلیفہ دے امام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ سونا 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 نام ہے معاویہ تیرے نام نو سلام ہے معاویہ ماشاءاللہ. جی ایوب صاحب آپ مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ایک MS اسلامک مووی اس طرح کے نئے ٹیلنٹ جتنے بھی اجاگر کر رہا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی یہ بہت اچھا آپ کا اقدام ہے کہ آپ نے اس بچے کو موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے جو گانے سیکھتے ہیں سبحان جو دوڑے سیکھتے ہیں یا کوئی نقلی اتارتے ہیں جگتیں کرتے ہیں لیکن یہ بچہ حضرت معاویہ کی شان بیان کر رہا ہے اور گریز نہیں کر رہا. جو الفاظ ہیں ماشاءاللہ بڑے سٹ کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ جی. تو ناظرین عبد المنان نے جس طرح یہ اشعار پڑھے مزید آپ کو بالکل یہ اشعار بھی اور ابو سبحان ایوب صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جس لحاظ سے انہوں نے سارا تبصرہ کیا اور جو گفتگو کی نعت رسول مقبول سنائی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کوئی رہ تو نہیں گیا. آپ نے بالکل کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں ہمیں کوئی رہ تو نہیں گیا نام. تو بالکل ناظرین آپ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.